إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا معزز محترم سامعین حاضرین جمعہ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں پردہ نشین خواتین ہر طرح کی بڑائی و کبریائی تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی و بارک علیہ۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد
چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جس سے آپ کو یہ پتہ ہو گیا ہوگا، اور ابھی جو ایام، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو ایام ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشرہ ذو الحجہ ایک بڑا ہی بہترین اور مبارک عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی چند دنوں کے بعد ایک بڑا ہی مبارک اور معزز دن یوم النحر، قربانی کا دن آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی اور سیرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ قربانی ہی، جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ اسی لیے جہاں قربانی کا نام آتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ضرور آتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی یوں تو بہت ساری قربانیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پوری تاریخ، پوری اسلام کی تاریخ جو ہے قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور اسی قربانی سے، اسی کی دین ہے کہ آج ہم اس دین کو پائے ہیں اور اس دین پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم پر یہ دین بھی نہیں پہنچتا۔ جس دین پر، جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں، یہ قربانیوں کی دین ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس دین کے لیے کیا کیا نہیں قربان کیا ہے، کیا کیا نہیں انہوں نے داؤ پر لگایا ہے۔ جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، بیوی بچوں کو یتیم کیا، جو کچھ اس کے لیے صرف کرنا پڑا انہوں نے قربان کر دیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک انہوں نے قربانیاں دی، جب تک مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا، اور قربانی جب انہوں نے دیا ہے تو ہمیشہ وہ سر بلند رہے، اور ہمیشہ جو ہے یہ دین اتنا ہی پھیلتا اور پھولتا چلا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا پر، کونے کونے، دنیا کے کونے کونے میں یہ دین کا پھیل جانا یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج جو قربانی، جس قربانی کے تحت آج جو گفتگو کی جائے گی، یہ عام قربانی نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی یادگار میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ قربانی پر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ جانیں، اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ قربانی صرف ہم پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے اوپر مشروع کیا گیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قربانی صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی قربانیاں تھیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی، اس کا نام سبوں نے الگ الگ رکھا تھا، اس کا نام سب کے یہاں الگ الگ پایا جاتا تھا۔ کسی نے اس کا نام قربانی رکھا، کسی نے اس کا نام نظر رکھا، تو کسی نے اس کا نام بھیٹ رکھ دیا۔ تو مختلف نام اگرچہ اس کے الگ الگ نام پائے جاتے ہیں، لیکن قربانی ہر امت کے یہاں اللہ رب العالمین نے مشروع کیا۔ اور قربانی کس لیے تھی؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ قربانی مشروع کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا نام لیں ان چوپایوں میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو قربانیاں ہے، یہ جو قربانی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ چوپائے ہمارے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ہم نے جو رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے، چوپایوں میں سے، اس پر اللہ کا نام لے کر کے انہیں ذبح کرو. تو یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو قربانی بھی صرف اللہ رب العالمین کے نام پر ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک تو قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے. توحید کا ذکر ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ قربانی کرو، قربانی پر اللہ کا نام لو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہا کہ اے لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا جو رب ہے صرف ایک رب ہے، اس رب کے لیے قربانی کرو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے لیے جو ہے سر تسلیم خم کر دو، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے لیے قربانی نہیں، کسی اور کے نام پر نظر نہیں، کسی اور کے نام پر بھیٹ مت چڑھاؤ. اگر قربانی دینی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنا سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو، اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو عاجزی اختیار کرنے والے. تو قربانی کا تقاضا کیا ہے؟ عاجزی ہے، اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہم نے خریدا ہے، ہمارا جانور تم سے بہتر ہے، ہمارا جانور تو اتنے زیادہ قیمتی ہے. لاکھوں روپے کا بکرا خرید لیا، گلے پر پھول کا ہار لگا کر کے اسے گاؤں گاؤں محلہ محلہ پھرا رہے ہیں. یہ کیا یہ مقصد ہے قربانی کا؟ یہ مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد نہیں رکھا ہے. قربانی کا کیا مقصد ہے؟ بشیر المخبتین، عاجزی مقصد ہے، عاجزی ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی قبول ہوتی ہے. تو قربانی، یہ جو قربانی ہے یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا. ایک تو ہر امت میں یہ قربانی کا طریقہ رائج تھا، ہر امت میں جو ہے اللہ رب العالمین نے قربانی، اتنا پسندیدہ اللہ رب العالمین کا عمل ہے کہ ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ جاری کر دیا. اور دوسری یہ چیز کہ صرف یہ آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ چلا رہا ہے. خود قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ رب العالمین نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی سے شروع ہوتی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی آپ ان کا قصہ بیان کر دیجئے، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ جو قرآن حکیم کے اندر بیان کر دیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا. وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ، اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. یعنی کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قابیل حابیل سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّ، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو حابیل نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین کے یہاں جو متقین ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، ان کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے. ان کی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ان کی قربانی قابل قبول ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. پتہ چلا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ رب العالمین دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے. تو جانور کے گلے پر صرف چھری چلا دینا یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے یہاں نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، مگر پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی بھی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تم کیسے ہو، تم کیسے دکھتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت جب اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو دلوں کا تقوی اصل مقصد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی طریقہ رہا ہے کہ قربانی انہی کی قبول کی جاتی ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، قربانی انہی کی قبول ہوتی ہے۔ قربانی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا وہاں قربانی کا تذکرہ ہوا۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ نماز کا تذکرہ پہلے پھر قربانی کا فوراً تذکرہ ہے، نماز کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ کس کے لیے؟ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جہاں نماز کا تذکرہ وہاں قربانی کا تذکرہ۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ایسے ہی قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کوئی نظر و نیاز نہیں، کسی قبر پر کوئی چڑھاوا نہیں، کسی مزار پر، کسی آستانے پر، کسی درگاہ پر کوئی چڑھاوا چڑھانا نہیں، کوئی قربانی اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر، لعن اللہ کی لعنت ہو ایسے پر، ایسے لوگوں پر۔ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، نظر و نیاز کے نام پر ذبح کرے، کسی اور کے نام پر اللہ کے علاوہ ذبح کرے، وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ ذبیحہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی اگر قابل قبول ہوئی ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تو بھلا یہ قربانی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کسی کا چڑھاوا کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے؟ قربانی صرف اللہ کے نام پر قابل قبول ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو قربانی کی جائے وہی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے، اور قربانی صرف تقویٰ کی بنیاد پر قابل قبول ہوتی ہے۔ اب سب سے بنیادی چیز کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے، قربانی ہمیں پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ میرے بھائیو، آج کتنے ہزاروں لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کو قربانی کا فلسفہ نہیں پتا ہے، انہیں قربانی کا مقصد نہیں پتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ گوشت کھایا جاتا ہے، قربانی کر کے عید منائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، اور کتنے ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو صرف اسی مقصد کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ کن کی یادگار میں کی جاتی ہے؟ یہ قربانی کیوں؟ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ قربانی کا دن ہر سال آتا ہے، اور ہر سال مسلمانوں کو یہ قربانی پیغام دیتی ہے، اور یہ قربانی ہر سال مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کے یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے یہاں اگر جب بھی اگر ایسا موقع ملے، جب بھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے، قربانی ہمیں بتاتی ہے، قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اپنے خواہشات پر چھریاں چلا کر کے اپنا سارا کنٹرول اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے، قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار اپنے وطن سے جدا ہونا پڑے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جنہوں نے اس قربانی کو پیش کیا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہمیں بہت سارا پیغام دینے کے لیے آتی ہے کہ اگر گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے وطن سے جدا ہونا پڑے، اپنے اعزاء و اقارب کو جدا کرنا پڑے، تو یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ان سب کو اللہ کی محبت کے خاطر قربان کر دیا جائے۔ یہ قربانی ہمیں ہر سال درس دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں پیغام دینے کے لیے آتی ہے۔ یوں ہی قربانی کا دن مقرر نہیں کیا گیا ہے،
میرے بھائیو، اب آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کا پیغام کیا دیا ہے، قربانی کیوں آتی ہے اور یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے کہ تقویٰ نہیں تو قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ جانور دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ جانور کو جو ہے مباحات کے لیے، فخر و مباحات کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اللہ رب العالمین کی یہاں قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری قربانی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین کی یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو قربانی تقویٰ کا درس دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان جیسا کہ ابھی گزرا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کے یہاں صرف تقویٰ پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، دلوں کا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے، ایسے ہی قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ توحید صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، کوئی بھی عبادت جب بھی انجام دیا جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، نماز پڑھی جائے تو صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ قربانی جو ہمیں پیغام دیتی ہے۔ ایسے ہی قربانی ہمیں اخلاص کی دعوت دیتی ہے، اخلاص کی دعوت دیتی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی بھی کسی طرح کا اگر دل کے اندر شائبہ ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کی دعوت دیتی ہے، قربانی ہمیں ریاکاری سے بچانے کے لیے آتا ہے، اور ہر سال ہمیں اس کی دعوت دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے ہی قربانی ہمیں محبت اور شفقت بانٹنے، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر ہمدردی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن حکیم کے اندر یہ حکم، یہ فرمان جاری کر کے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اے لوگوں قربانی کرو اور اس میں سے خود کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے، والمعتر، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو در در ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ قانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فقیر ہے، جو مسکین ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، قناعت کرنے والا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اس شخص کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والا ہے۔ والمعتر، معتر کا معنی ہوتا ہے کہ در در جو ہے ہاتھ پھیلاتے پھرنا، یعنی فقیروں کو جو ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ والقانے، اور جو قانے ہیں، جو قناعت کرنے والے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مسکین ہے لیکن کسی کے سامنے، کسی کے در پر جاتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قانے اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور اس کو بھی کھلاؤ جو در در مانگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے کہ غریبوں، مسکینوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں ہمدردی کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور کس طریقے سے غریبوں، مسکینوں کی مدد کی جائے، یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ ہر سال قربانی کا یہ دن آتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ تو قربانی یوں ہی نہیں آتی میرے بھائیوں، تو قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے جان اور مال کی قربانی دینی پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ قربانی کا فلسفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کر کے گویا کہ قربانی کا یہ مقصد دنیا کے اندر عام کر دیا گیا کہ قربانی یہ اس لیے آتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ درس دیا جائے۔ قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے خاطر اگر جان اور مال کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ قربانی ہمیں ہر سال درس دیتی ہے، ہر سال ہمیں بتاتی ہے، یہ قربانی یوں ہی نہیں آتی ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں قربانی جس کے نام سے کی جاتی ہے، جس کی یادگار سے کی جاتی ہے، یہ قربانی ہمیں پیغام کیوں نہ دے؟
جس شخصیت کی یادگار میں یہ قربانی کی جاتی ہے وہ شخصیت کتنی عظیم ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اتنے معزز نبی ہیں اللہ رب العالمین نے جن کو خلیل اللہ کے لقب سے ملقب کیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کہا ہے، تو کہیں صدیق النبی کہا، تو کہیں معمار بیت اللہ قرار دیا ہے، کہیں فادر ذبیح اللہ کہا ہے، تو کہیں صاحب گلزار قرار دیا ہے۔ یہ معزز نبی ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر 69 آیتوں میں 69 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، لیکن جتنی شرح اور بسیط کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا ہے، کسی بھی نبی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اتنی تفصیل سے نہیں کیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، ان کی سیرت کے 3 پہلو جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس قربانی سے ہی متعلق ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر فدائیت کا نمونہ کیسے پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا 3 پہلو۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئی، بڑی بڑی آزمائشیں، اور ایسا نہیں کہ آزمائش میں وہ فیل ہو گئے۔ ہر آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے۔ ہر آزمائش کے اندر کھرے اترنے والے، کامیاب ہونے والے یہ اللہ کے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت آزمائشوں سے آزمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ وقت کیا رہا ہوگا، وہ زبان کیا رہی ہوگی کہ نمرود جو ہے بڑا آگ کا کھیت تیار کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طرف نارے نمرود، اس کے چیلے چپاٹے ایک طرف کھڑے تھے، اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا اللہ کا موحد بندہ کھڑا ہے۔ ایک طرف نارے نمرود ہے، اس کے چیلے کھڑے ہیں، یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے آگ میں جلتے ہیں، تو ایک طرف نارے نمرود اور اس کے چیلے کھڑے ہیں، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ وہ رب مجھے جلنے نہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ میں پھینک دیا گیا۔ کیا ہوا؟ دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی۔ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی۔ یہ دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے خاطر سب کچھ قربان کرنے والوں کے ساتھ کیسا نمونہ پیش آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جو ہے گلزار بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ان کی مکمل فرما برداری، یہ کامل فرما بردار بندے تھے اللہ رب العالمین کے۔ تو قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ دونوں چیزیں اسی لیے مطالعہ کی جاتی ہے اور اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ قربانی جو ہے یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب فدایت کا یہ نمونہ کون پیش کرے؟ یہ ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب پھر آزمائش آتی ہے، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آؤ جہاں کوئی انسان نہیں بستا ہے، جہاں کوئی پرندہ تک نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے پر کہ اس آزمائش پر بھی اب کھرے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لیتے ہیں اور بیوی بچوں کو لے کر کے اس وادی کی طرف چل دیتے ہیں، ایسی وادی کی طرف جو ایسی وادی تھی جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا تھا،
ایسی وادی، ایسی خوفناک وادی کے اندر، چلچلاتی صحرا کے اندر، چلچلاتی ہوئی دھوپ جہاں پر موجود تھی، اس تپتی ہوئی صحرا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی رہنے والا ہے، جہاں نہ کوئی بسنے والا ہے، جہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، جہاں نہ کوئی قریب ہے نہ کوئی عزیز ہے، جہاں نہ اپنوں کا کوئی پتہ ہے نہ بیگانوں کی کوئی خبر، جہاں نہ کوئی خبرگیر کرنے والا ہے نہ کوئی راہگیر ہے، ایسی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لیتے ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں اور ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، اور چھوڑ کر کے جب آتے ہیں تو پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے، چھوڑ کر کے آتے ہیں پیچھے مڑ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھتے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران و پریشان کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے اولو العزم پیغمبر یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے رہا نہیں گیا، کہا کہ اللہ کے خلیل یہ تو بتلائیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندی کے ایمان پر بھی قربان جائیں، کہا اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے لا یضیعن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چہرہ موڑ کر کے چلے گئے، ادھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا یہ بھی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی شیرخوار بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب پیاس کی شدت سے، پیاس سے تڑپ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیوار کعبہ سے جب اپنی ایڑیاں رگڑتے تو ماں تڑپ کر کے کبھی صفا کی طرف جاتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، کبھی مروہ کی طرف جاتی کہ شاید وہاں کوئی قافلہ نظر آ جائے، تو کبھی تڑپ کر کے اپنے بچے کی طرف لوٹ کر کے آتی کہ ذرا مرنے سے پہلے معصوم کا چہرہ تو دیکھ لو۔ کبھی ماں تڑپ کر کے بچے کی طرف آتی، کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف جاتی، کبھی پھر پلٹ کر کے اپنے بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی۔ یہ ماں کی حالت تھی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ایسی شدت سے وہ ماں گزر رہی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا وہ چشمہ جاری کر دیا جو آج تک اسی طریقے سے بہ رہا ہے، آج تک بلا خطر بلا تعمل کے اسی طریقے سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آج سائنس بھی حیران ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے، اس کا رہس کیا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، آج وہ بھی حیران اور پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ایسے احسان کرتا ہے۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش، اب ہدایت کا یہ نمونہ کون پیش کر سکتا ہے؟ اب یہ بھی آزمائش میں پورے ہو گئے، یہ بھی آزمائش پوری ہو گئی، اب پھر اللہ رب العالمین کی آزمائش آتی ہے اور اللہ کے اس خلیل پر قربان جائے پھر آزمائش پر اترنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، جاؤ اپنے بیٹے، اپنے سب سے محبوب چیز کی قربانی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ محبوب میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تیسری آزمائش، لہٰذا اس آزمائش پر بھی اترنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں، اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، مینا کی طرف چلتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اور پہلو کے بل زمین پر گرا کر کے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا نظارہ تھا کہ آسمان اور زمین نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ آسمان سہما پڑا ہے، زمین سہمی پڑی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سکتے میں آ گیا ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہ کائنات سہما ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ تین بڑے آزمائش جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، اور یہ تیسری آزمائش یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسری آزمائش کو امت محمدیہ پر
بھی جاری کر دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا اور کہا لقد کان لکم کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، جن کی قربانیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلہ پیش کرتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نمونہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، تو ہماری اور آپ کی قربانی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کا چلانے کا ارادہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قربانی جب بھی اللہ رب العالمین کے لیے دینی پڑے تو جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور قربانی کا یہی مقصد بھی ہے، تقویٰ، جو اسی لیے اس کا اصل مقصد ہی تقویٰ رکھا گیا ہے کہ تقویٰ جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو آپ کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے بنیادی مقصد جو ہے تقویٰ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو یہ قربانی کا مقصد ہے، جب بھی قربانی کرے تو قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے قربانی کرے، ورنہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جانور کے گلے پر آپ نے چھری چلا دی، لہٰذا اگر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور قربانی ضرور کرے، ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جو شخص جس کے اندر بھی وسعت ہے قربانی کرنے کا، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کے پاس وسعت ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے، جس کے پاس بھی استطاعت ہو لہٰذا اسے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قربانی کا عمل بڑا ہی معزز اور مبارک عمل ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ قربانی کی جگہ صدقہ کر دیں، اور یہ قربانی جو ہے یہ پیسوں کا ضیاع ہے، یہ ان پیسوں کے بدلے کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی یونیورسٹی بنا دیں، کوئی کالج بنا دیں۔ آپ جتنا بنانا ہے بنائیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، لیکن عبادت کی جگہ کو، عبادت کو ختم کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے حاتم طائی کی پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے چلے، عبادت کی جگہ پر نہیں۔ آپ جتنا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن عبادت کو ختم کر کے اس کے قائم مقام، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ان بہکاؤں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کی یہاں کتنی معزز اور کتنی بہترین عبادت ہے، آپ ان واقعات سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور بہترین جو ہے عمل ہے جو ایک بندہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ نماز کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو قربانی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اصل مقصد تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ ہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ مولا کریم تو ہمیں نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو قربانی کا اصل مقصد ہے تقویٰ، تو ہمیں اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہم سب کو دنیا کے اندر نیک عبادت کرنے اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارے۔ مولا کریم تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔